اس کو سب کچھ خدا سے عطا ہو گیا. اس کہانی میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ سچا واقعہ ہے، مگر اس کہانی میں جو پکچر اور ویڈیو یوز کی گئے ہیں وہ ڈمی کے طور پر یوز کے گئے ہیں. رات کے وقت ایک ولی دریا کے اوپر چل رہے ہیں. چاندنی روشنی میں سب کچھ پرنور ہے. چہرہ نظر نہیں آ رہا. صحرا میں پریشان قافلہ یا غوث اعظم کہہ کر پکار رہا ہے اور دور سے روحانی روشنی نمودار ہو رہی ہے. ایک نوجوان چور مدرسے میں چوری کی نیت سے آیا، لیکن بزرگ نے اسے محبت سے معاف کر کے راہ ہدایت پر لگا دیا. خشک سالی کے بعد ایک بزرگ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں اور آسمان سے بارش برسنے لگتی ہے. فجر کے وقت بزرگ عبادت میں مصروف، ان کے ارد گرد نورانی ماحول اور شاگرد خاموشی سے بیٹھے ہیں. شیطان نور کی شکل میں آتا ہے، لیکن بزرگ اس کا فریب پہچان کر فوراً رد کر دیتے ہیں. جنگل میں راستہ بھٹکا ہوا قافلہ یا شیخ عبد القادر کہہ کر مدد مانگتا ہے اور ایک روشن ہستی انہیں رہنمائی دیتی ہے. ایک مغرور شخص ولی کو آزمانے آتا ہے، مگر ان کی خاموشی سے اس کا دل بدل جاتا ہے. ایک طالب علم شک میں مبتلا ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بزرگ پانی پر چل رہے ہیں. پھر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے. رات کو ایک بچہ خطرے میں یا غوث اعظم پکارتا ہے. آسمان پر ایک ستارہ چمکتا ہے اور بچاؤ کا ذریعہ بنتا ہے. سمندر میں طوفان آتا ہے، مگر ولی کی موجودگی میں پانی پر سکون ہو جاتا ہے. ایک بیمار شخص ایک تاریک کمرے میں دعا کے بعد شفا پاتا ہے. بزرگ خاموشی سے بیٹھے ہیں، چہرہ نور میں چھپا ہوا. ایک یتیم بچہ دربار میں بیٹھا روتا ہے اور خواب میں روحانی ہدایت پاتا ہے. مسجد میں لوگ بزرگ کا واز سن رہے ہیں. حال نور سے روشن ہے اور چہرہ نظر نہیں آ رہا. جنگل میں ایک درخت بزرگ کے قریب آنے پر جھک جاتا ہے جیسے ادب سے سلام کر رہا ہو. ڈاکو حملہ کرتے ہیں اور ایک شیر ولی کے ساتھ آ کر ان کا راستہ روکتا ہے. علماء آپس میں بحث کر رہے ہیں. بزرگ ہیں کہ آمد سے مکمل خاموشی اور سکون طاری ہو جاتا ہے. بزرگ ایک تختی پر کچھ لکھ رہے ہیں. انگلیوں سے نور نکل رہا ہے. ارد گرد خوشخطی سے آیت لکھی ہوئی ہیں. ایک شخص پہاڑی سے گرنے لگتا ہے یا غوث اعظم کہتا ہے اور اسے بچا لیا جاتا ہے. مختلف ملکوں کے لوگ ایک دائرے میں بیٹھے ہیں. بزرگ ان سے خطاب کر رہے ہیں، ہر کوئی ان کے الفاظ سے متاثر. اس کو سب کچھ خدا سے عطا ہو گیا.